بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم عثمانی کیا ہے؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دینی خدمات میں اہم ترین اور یادگار خدمت کتابت قرآن کریم کے لیے مخصوص رسم الخط کی تعین ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کریم جو کہ عربی زبان میں ہے، اس کے بہت سے کلمات اس طرح تحریر کیے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقوں سے پڑھا جا سکتا تھا۔ اہل زبان کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں تھی، لیکن خلیفہ دوم اور پھر خلیفہ سوم کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئیں۔ غیر عرب دنیا کا بہت وسیع رقبہ اسلامی مملکت میں شامل ہوا، جس کے ساتھ وہاں کے باشندے بھی جو کہ غیر عرب تھے بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا صورتحال یہ پیش آئی کہ قرآن کریم کے بہت سے کلمات جو اس طرح تحریر کیے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقوں سے پڑھنا ناممکن تھا۔ اب غیر عرب چونکہ ان کلمات کے معنی و مفہوم سے ناواقف تھے، لہٰذا ان کلمات کی تلاوت کے بارے میں ان میں اختلاف کی نوبت آنے لگی۔ کوئی ایک طرح پڑھتا جبکہ کوئی دوسرا شخص اسی کلمے کو اپنی دانست کے مطابق دوسری طرح پڑھتا۔ ظاہر ہے یہ انتہائی حساس معاملہ تھا، کیونکہ یہ کسی عام کتاب کی بات نہیں تھی بلکہ یہ تو کلام اللہ کا معاملہ تھا۔ سلطنت فارس کے ایک دور دراز کے علاقے آرمینیا کے محاذ پر یہ معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ کیفیت یہ ہوئی کہ سپاہی دن بھر محاذ جنگ پر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہتے اور پھر رات کو جب فرصت کے لمحات میسر آتے تو اپنے اللہ سے لو لگاتے، دعا و مناجات و تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ایسے میں متعدد قرآنی کلمات کے تلفظ کے حوالے سے ان میں باہم اختلافات کی نوبت آئی اور یہ چیز ان سبھی کے لیے ذہنی و فکری تشویش کا باعث بنتی۔ قرآن جو کہ اہل ایمان کو اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے، اگر خود اسی قرآن کی تلاوت کے معاملے میں ہی اختلاف کی نوبت آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ کس قدر سنگین اور فوری توجہ طلب ہوگا۔ ان دنوں محاذ پر اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اس صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اسی غرض سے طویل ترین سفر کی مشقت و صحبت برداشت کرتے ہوئے وہ مدینہ پہنچے، جہاں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ ایسے رسم الخط میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ تمام کلمات جن کی تلاوت اور تلفظ کے وقت اختلاف کی نوبت آتی تھی، غور و فکر کے بعد انہیں اس طرح تحریر کیا جائے کہ اس کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے اور انہیں فقط اسی طرح پڑھا جا سکے جس طرح پڑھنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہنگامی طور پر اکابر صحابہ کرام میں سے چند ایسے حضرات پر مشتمل ایک لجنہ مجلس تشکیل دی گئی جنہیں قرآنی علوم میں بطور خاص بڑی دسترس اور مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل اس مجلس کی سربراہی اور نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو سونپی، جو کہ عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کتابت وحی کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے تھے، اور جو اس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن کے موقع پر تشکیل دی گئی تھی۔ مجلس کے سربراہ کی حیثیت سے وہ بحسن خوبی فرائض انجام دے چکے تھے۔ مزید یہ کہ اب کتابت قرآن کی غرض سے مخصوص رسم الخط کی تعین کے اس کام کی خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بذات خود بھی نہایت توجہ انہماک کے ساتھ نگرانی کرتے رہے، بالخصوص یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے، نیز عہد نبوی میں عرصہ دراز تک کتابت کی مقدس ترین خدمت بھی انجام دیتے رہے تھے، اور یہ کہ قرآن کریم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو خاص شغف بھی تھا۔ چنانچہ انتہائی عرق و ریزی اور محنت شاقہ کے بعد مخصوص رسم الخط متعین کیا گیا، جو کہ ہمیشہ کے لیے رسم عثمانی کے نام سے معروف ہوا۔
نیز ہمیشہ کے لیے امت کا اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ تا قیامت قرآن کریم کا کوئی بھی نسخہ تحریر کرتے وقت اسی رسم عثمانی کی پابندی لازمی ہوگی۔ یوں رسم عثمانی کے مطابق قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تحریر کیا گیا، پھر اس کی متعدد نقول تیار کی گئیں جنہیں مختلف علاقوں اور اقالیم کی جانب ارسال کیا گیا۔ تلاوت قرآن جیسے اہم ترین معاملے میں مسلمانوں کو اختلاف و افتراق سے بچانے اور انہیں ایک رسم الخط پر متعدد و متفق کرنے کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام یقیناً کتاب اللہ کی بہت بڑی خدمت تھی، جسے تا قیامت تمام امت مسلمہ پر عظیم احسان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔